بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول العمل، فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول العمل فينسي الآخرة، وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم ألا تكونوا من بني دنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في الدار الآخرة ولا عمل. رواه البيهقي. اللہ، یہ بڑی زبردست روایت ہے اور بڑے جچے تلے الفاظ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنی امت میں جس عمل کا سب سے بڑا خوف ہے، ان اخوف ما اتخوف علی امتی، کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی امت میں جس چیز کا ڈر لگتا ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں. فرمایا کہ پہلی چیز خواہش نفس کی خواہشات، فرمایا کہ اس چیز کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ چیز میری امت کو ہلاک کر دے گی، پہلی بات. اور دوسری طول العمل، درازی عمر کی آرزو، لمبی عمر کی آرزو کرنا. یہ دو چیزیں ہیں جس کا مجھے ڈر لگتا ہے، یہ دو چیزیں میری امت کے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیں گی. فرمایا کہ نفس کی خواہش حق بات کو قبول کرنے سے روکتی ہے، اور درازی عمر کی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے. ان دونوں کے نقصانات. اور بھی فرمایا، نصیحت فرمائی، یہ دنیا کوچ کرنے والی ہے اور آخرت آگے بڑھنے والی ہے، آنے والی ہے. ان دونوں میں سے یعنی دنیا اور آخرت میں ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی تابع ہیں. بیٹے کا مطلب یہاں پر تابع ہے، محکوم ہے، رغبت کرنے والے ہیں. اگر تم سے ہو سکے تو تم دنیا کے بیٹے نہ بن سکو تو ایسا کرنا کہ دنیا کے بیٹے گری سے نکل جاؤ، اور تابع اور غلام دنیا کے نہ بنو، اس لیے کہ آج دار العمل میں ہو، دنیا میں کوئی حساب نہیں، لیکن کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگا. ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوا، نفسانی خواہشات انسان کو، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے گناہ اس کا صدور نفسانی خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے. شراب پینا یہ نفسانی خواہش کی وجہ سے، بد نظری کرنا یہ نفسانی خواہش کی وجہ سے، زنا اور چوری اور ڈاکہ ڈالنا اور دوسرے کے حق کو کھا جانا اور کسی پر ظلم کرنا، بچوں کی تربیت نہ کرنا، بیوی پر ظلم کرنا، بیوی کی پٹائی کرنا، گھروں میں لڑائی کرنا، غصہ کرنا، تکبر کرنا، یہ سارا ہوا کی وجہ، خواہش نفس کی غلط خواہش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو امت کو اس وقت سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے. یہی وہ چیز ہے جو امت کو اس وقت سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے کہ نفس کی خواہش کی وجہ سے لوگ مسئلے تبدیل کر دیتے ہیں، مسلک تبدیل کر دیتے ہیں، احکامات کو تبدیل کر دیتے ہیں، احکامات کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، شریعت کو سننے سے سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں، جو نفس کی خواہش کے تابع ہوتے ہیں. اور کافر کی غلامی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کافر کی غلامی کوئی اتنی بڑی غلامی نہیں کہلاتی، لیکن اس سے بھی بڑی اور گھٹیا اور گندی اور غلیظ غلامی ہے نفس کی غلامی. مسلمان کافروں کے ماتحت ہے. پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بنا کتنا بڑا عمل ہوا، بہت بڑا عمل ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ کہ پاکستان ہم جو ہے کافروں کی غلامی سے آزاد ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک ایک کافر کے غلام رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 برس تک فرعون جیسے ظالم کے غلام رہے. اور کئی انبیاء کفار کے غلام، حضرت لقمان تو حکیم تھے، حضرت خضر علیہ السلام کئی مرتبے غلام بنے،
حضرت سلمان فارسی یہودیوں کے غلام رہے، حالانکہ بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے. تو کافر کی غلامی بھی کوئی ایسی غلامی نہیں ہے، منافق کی غلامی بھی کوئی ایسی غلامی نہیں ہے، یہودی کی اور عیسائی کی غلامی بھی کوئی ایسی غلامی نہیں ہے. سب سے خطرناک ہے نفس کی غلامی. نفس کی غلامی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی ہر خواہش پوری کرنے کے اوپر درپے ہوتا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ لے کر آنا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ فلم دیکھنی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ کا کام کرنا ہے. یہ نفس کی غلامی ہے اور یہ سب سے خطرناک ہے، انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان اس کو گناہ سمجھنا ہی بھول جاتا ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے اس مہلک تیر کو بیان فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امتی، مجھے جو امت پہ سب سے زیادہ ڈر ہے وہ اس چیز کا ہے کہ میری امت خواہش نفس کی پیروی کرے گی. اور خواہش نفس کی پیروی کرنے کی ایک نقصان بنا ہے، فیصد عن الحق، حق بات قبول کرنے سے روکتی ہے. اور پھر دوسری کہ فرمایا طول العمل، لمبی لمبی آرزوئیں، لمبی لمبی عمر کی آرزوئیں، اور لمبی آرزوئیں یہ بھی انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. تو یہ دو خطرناک چیزیں ہیں، ان کے اوپر دھیان رہے، ان کے اوپر توجہ رہے کہ میں خواہش نفس کی وجہ سے، یعنی اپنے دل کی کسی خواہش کی وجہ سے گناہ تو نہیں کر رہا. ہمارے بڑے بڑے علاقے، یعنی کہ بڑے طبقے جو ہیں وہ جناب شادیاں کرتے ہیں، اس میں سرعام گناہ کر رہے ہوتے ہیں، فکر نہیں ہوتی. کیوں فکر نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نفس کی غلامی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا گناہ ہونا ہی بھول جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ ہونا بھول جاتا ہے، بلکہ جو اس گناہ کو نہیں کرتا اس کے اوپر ٹارچنگ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو کہاں سے آ گئی تو شرعی پردہ کرنے والی، تو اپنا چہرہ، تجھے ہمارے اوپر شک ہے، تو اپنا چہرہ چھپا کے باہر نکلتی ہے. یعنی جو شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے ان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو الٹریٹ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو جاہل اور چپٹ ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. یعنی نفس کی غلامی ایسی ہوتی ہے کہ جو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین دکھاتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا. ایک ادیب نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کہ یہ وہ غلامی ہے کہ انسان الٹا لٹکا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ساری دنیا الٹی ہے، سمجھ رہا ہے جو سیدھے ہوتے ہیں ان کو سمجھتا ہے یہ تو سارے الٹے ہیں، اور حالانکہ خود الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ جو نفس کا غلام ہوتا ہے کہ اس کو بھول جاتا ہے کہ میں بھولا ہوا ہوں، اس کو بھول جاتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اور اس کو اپنی کمی کا احساس نہیں ہوتا، اس کو اپنی کمی خوبی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ایک صاحب، میں نے ان کو روکا، میں نے کہا بھائی آپ یہ غیبت کر رہے ہیں، یہ مت کیجیے گا. غیبت نہیں کر رہا، یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی بول دوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہیں، کہ آپ کسی کے منہ پر اس کی برائی بیان کر دیں گے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بات ہے کہ ہم اس کو بھول گئے کہ کسی کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، کسی کی عزت کرنا ہوتا ہے. کہیں ہم غلط ہو سکتے ہیں، بڑی مشہور حکایت ہے کہ 5 بچے ایک آدمی کے ساتھ ٹرین پہ چڑھے، اور وہ ٹرین پر جناب جیسے ہی چڑھے تو ڈبے کے اندر انہوں نے دھمال مچا دیا. کسی کی ٹوپی کھینچ رہے ہیں، کسی کا چپل اٹھا کے ٹرین سے باہر پھینک دیا، اور کسی کا کوئی نقصان کر دیا، کسی کا کوئی نقصان کر دیا. اور ان کا والد ایک کونے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو سب لوگوں نے جب تنگ آ گئے، کسی کی چپل، کسی کا بیگ باہر پھینک دیا، تنگ آ گئے بھائی اپنے بچوں کو سنبھالو، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہم ان کو ماریں گے. اور 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے بچوں کو، ڈانٹ بھی دیا، گالیاں بھی دے دی. سب جمع ہوئے، تمہارے بچوں نے پورے ڈبے کو خراب کیا ہوا، ان کو سنبھالو. کہا بھائی بات یہ ہے کہ آج مجھے شام میں، صبح میں اطلاع ملی ہے کہ کل شام ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. اب میں ان بچوں کو ان کی ماں کے پاس لے کے جا رہا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ ان کو روکوں. تو وہی جو لوگ نفرت سے دیکھ رہے تھے، وہی کوئی بچے کو گود میں بٹھا رہے ہیں، کوئی بچے کو ٹافی دے رہا ہے، کوئی بچے کو چاکلیٹ دے رہا ہے. تو زاویہ نظر بدلی کرنے کی دیر ہوتی ہے. انسان اپنے اندر اپنی کمیاں تلاش کرے، یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تب انسان نفس کا غلام نہیں رہتا جب انسان اپنی کمیاں تلاش کرتا ہے. جب انسان دوسرے کی کمیاں تلاش کرتا ہے تو یقیناً نفس کی غلامی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.